میں آج یہاں پہ آ کے بہت متاثر ہوا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس ادارے کو بہت برق رفتاری سے آگے لے کے جائے گی، اور ہزاروں بچے اور بچیاں اسکل ٹریننگ سے فیض یاب ہو کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ خلیجی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور اپنے خاندان کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ بریڈ اینڈ بٹر کمانے کا ایک بہت باوقار سلسلہ بنائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے میں اس ادارے کے حوالے سے حکومت پاکستان اور میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس کی ابتدا کی، میں ان کو اور متعلقہ وزراء کو، منسٹر پلاننگ، منسٹر ایجوکیشن، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا شاندار ویژن یہ لے کے چلے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے اب بتا رہا ہوں کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ ویئر وی آل کم فرام۔ یہ بات ہے 1997 کی، جب میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، میرے پارٹی کی قائد نے مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا، تو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر میں نے فی الفور توجہ دی، اور سلسلہ یہ تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ووکیشنل ایک پروگرام تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، اور سب اپنے اپنے دائرے میں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے، اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ میں نے پھر ان کو یکجا کرنے کی جب کوشش کی تو جو ہوتا ہے سیاست وہ چل پڑی، قصہ کوتا میں ان تمام اداروں کو ایک چھتری کے نیچے لے کے آیا اللہ کے فضل سے، اور اس کو پھر ہم نے بڑی تیزی سے ٹیفٹا کو ہم نے واٹ واز دا نیم، شاید پنجاب ووکیشنل ٹریننگ، پی وی ٹی سی، جی دیٹس رائٹ، اس کو ہم نے نام دیا اور اس کو لے کے آگے چلے۔ اب وسائل ہر کام کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو جو زکوٰۃ فنڈز تھے حاجت مندوں کے لیے، حقداروں کے لیے، میں نے اس فنڈ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی، تو علماء جو ہے وہ انہوں نے فتوے تو نہیں دیے، لیکن وہ راستے میں آگے کہ جناب یہ تو آپ فنڈز استعمال نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تو اخراجات کا حصہ ہے ان بچوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو کہ حقدار ہیں زکوٰۃ فنڈ لینے کے لیے، جو سفید پوش ہیں، انہوں نے اپنے نانفقہ اپنے بچوں کے لیے دوائی علاج کا انتظام کرنا چاہیے، تو یہ فنڈ ان کا ہے، یہ ٹریننگ کے لیے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جو بچے انہی خاندانوں کے جو کہ زکوٰۃ فنڈ لینے کے حقدار ہیں، انہوں نے اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو تعلیم کے لیے تو یہ پیسہ جائز نہیں ہے، باقی چیزوں کے لیے جائز ہے۔ یہ کہاں کا یہ لاجک ہے؟ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل تک گیا، اور بڑے بڑے لائرز ہم نے ہائر کیے۔ انہوں نے کہا جناب جو اسلامی حوالے سے اگر اونرشپ نہیں ہے تو یہ پیسہ یہ اس تعلیم کے لیے نہیں لگ سکتا۔ اس کا ہم نے حل ڈھونڈا، اونرشپ مراد کہ ان بچوں کے لیے ان کی ملک ہونی چاہیے۔ تو ہم نے پھر وہ جو ادارے قائم کیے، ہم نے جو بیچ وہاں پر آ کے تعلیم سیکھتا تھا ان کو ہم اونرشپ دیتے تھے، ان کی اونرشپ ہوتی تھی۔ جب وہ بیچ فارغ التحصیل ہو جاتا تھا، نیا بیچ، وہ اس کی اونرشپ لیتا تھا۔ اس طرح ہم نے معاملہ حل کیا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں
ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف، کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایسی باتوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا، بلکہ اس کا حل نکالنا ہے تاکہ قوم کے کروڑوں بچے اور بچیاں وہ آگے بڑھیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا۔ یہ 2008 کی بات ہے، جب میں غریب الوطنی سے واپس آیا پاکستان تو اللہ نے مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ اس کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے۔ تو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، اس کے لیے ہم نے 2 ارب روپے سالانہ مختص کیے بجٹ سے، اس میں تاکہ اس کی آمدن سے غریب بچے اور بچیاں جو بہت لائق اور بہت ہی قابل ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ان کے ماں باپ کے پاس کہ وہ ان کو تعلیم کو جاری رکھوا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان 10 سالوں میں 4,50,000 بچے اور بچیاں نہ صرف پنجاب کے بلکہ دوسرے صوبوں کے بھی صرف میرٹ پر، ایک میرٹ تھا ان کا سٹرینڈ اور دوسرا تھا کہ وسائل نہ ہونا، اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو وظائف دیے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب اس کمپنی کے چیئرمین تھے اور اس نے پنجاب میں ایک تعلیمی انقلاب پیدا کیا۔ اب آج وہ بچے اور بچیاں پاکستان میں اور دنیا میں اپنا لیاقت کا محنت کا لوہا منوا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دانش اسکول بنائے، اور میرا ایک سوچ تھی کہ اگر ایچسن کالج بن سکتا ہے بڑے بڑے امراء کے لیے اور وڈیروں کے لیے، اور ایچسن کالج کے جو لوہے کے دروازے ہیں وہ غریبوں کے لیے بند ہیں، تو اس سے بڑی اور معاشرے میں کانٹرڈکشن کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے دانش اسکول کا جب آغاز کیا تو وہی جو امراء تھے اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ شہباز شریف پیسہ ضائع کر رہا ہے، اس ایک اسکول سے جتنا پیسہ لگ رہا ہے یہ تو 10 اسکول بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایچسن کالج کے اوپر تو کوئی قطغن نہیں، لارنس کالج کے اوپر کوئی قطغن نہیں، اور اس طرح دوسرے جو بڑے بڑے انگریز کے زمانے میں کالجز ہیں جہاں پر صرف امراء کے بچے جا سکتے ہیں۔ اب غریبوں اور یتیموں کی باری آئی ہے تو ان کو پیٹ میں درد ہے۔ میں نے کہا میں پرواہ نہیں کروں گا۔ آج الحمدللہ پنجاب میں ان دانش اسکولوں کا ایک جال بچھا، اور یقین کریں کہ ڈبل آفنس وہ اس چھت کے نیچے آئے اور بڑے بڑے قابل استادوں نے ان کو پڑھایا لکھایا، ان بچیوں کو اور بچوں کو۔ آج کوئی آکسفورڈ سے تعلیم واپس حاصل کر کے آ رہا ہے، کہیں امریکہ میں ڈیبیٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے، اور آج وہ بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ وہ امیر بچوں اور بچیوں کے ساتھ وہ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم سب کا حق ہے، یہ کسی ایک فرد کا، یہ ایک طبقے کا حق نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے۔ اور انہی معاملات کے لیے چاہے وہ تعلیم ہو، علاج ہو، چاہے وہ جاب اپرچونٹیز ہوں، یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور اسی کے لیے حضرت قائد اعظم نے ایک عظیم تحریک چلائی تھی اور لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج 75 سال بعد بھی یہ تفاوت اور یہ ڈسکرمنیشن جاری ہے۔ تب تک قائد کا اور اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر اور غریب کے درمیان کم از کم ان میدانوں میں کوئی تفریق نہ ہو، اور یہ ممکن ہے۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائی سے کہتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے، کیونکہ 75 سال میں جو عادتیں پڑ گئی ہیں ان بتوں کو توڑنا آسان نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر ہم مل کر یکجہتی کے ساتھ اور ایک ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ اگر ہم اس طرف چل پڑیں گے تو یقین کریں کہ تعلیم پورے پاکستان کے طول و عرض میں عام ہوگی، اور یہ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سب سے نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے۔ آج اگر انڈونیشیا کا اور پاکستان کا جو فورن ریمیٹنس ہیں ان میں فرق اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ پاکستان کی جو لیبر، پاکستان کے جو عمال جاتے ہیں خلیج میں اور دوسرے ممالک میں، دے آر سیمی اسکلڈ یا بالکل وہ اسکلڈ نہیں ہوتے۔
اس لیے ہماری جو باہر سے جو یہ ہمارے عظیم پاکستانی جو اپنی محنت سے پیسے بھجواتے ہیں وہ تقریباً $30 بلین کے لگ بھگ ہے. انڈونیشیا کی جو ریمنٹنس ہیں اس سے ڈبل ہیں، اس لیے کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ اسکلڈ لیبر باہر بھجواتے ہیں، ٹیکنیشین بھجواتے ہیں، جس سے کہ ان کی آمدن دگنی ہو جاتی ہے. اگر یہی ہماری بھی آمدن دگنی ہو جائے تو ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے، کیونکہ ہماری امپورٹس $70 ارب کی تقریباً ہیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $26-27 بلین کی ہیں. $30 بلین ہمارا یہ باہر سے ہمارا عظیم پاکستانی یہ بھجواتا ہے وہاں سے ریمنٹنس. باقی جو $20-25 کا گیپ ہے، اگر ہم اسکلڈ ہنرمند لوگوں کو باہر بھجوائیں گے قطر میں، سعودی عربیہ میں، UAE میں اور دوسرے ممالک میں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا.